ناظرین، عوام اور قاسم کے ابو کا ساتھ تو اب چولی دامن کا ساتھ بن چکا۔ نہ اسے کوئی رشوت اور نہ ہی کوئی اثر و رسوخ توڑ سکتا ہے۔ جلسے نون لیگ منعقد کرواتی ہے، پنڈال پی ٹی آئی کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ اب میاں صاحب کی خود ساختہ 5 سالہ جلاوطنی کے بعد انصاف خرید کر واپسی کو دیکھ لیجئے۔ پولیس خود نون لیگ کے بینر آویزاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر پی ٹی آئی والوں نے بھی اسلام آباد اور لاہور کے گلی کوچوں اور شاہراہوں کی عمارتوں پر قاسم کے ابو کے سٹینسل سکیچ بنا ڈالے۔ نہ کوئی انہیں پھاڑ سکے اور نہ کوئی مٹا سکے۔ یہ ہے عوام کی اپنے لیڈر سے محبت۔ اب آئیے اصل موضوع میاں صاحب کی آمد کے بارے میں۔ یہ ہے میکدہ، یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات بالکل سچ ہے۔ پاکستان میں ایماندار اور عوام کے خیر خواہ لیڈر کی کوئی جگہ نہیں۔ بھلا عرصہ 4 دہائیوں سے پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹنے والی چور، ڈاکو اور لٹیروں پر مشتمل 2 پارٹیاں نون لیگ اور پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایماندار لیڈر کو کیسے آتا دیکھ سکتی ہے؟ ناظرین، عدالتوں کی ڈیل صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مرض بن چکا ہے۔ سب سے بڑے مفکر ارسطوٹل یعنی ارسطو کو زہر کا پیالہ دوران قید ہی پرا کر مارا گیا تھا۔ پھر فلسطین کے یاسر عرفات اور یوگینڈا کے ایدی امین بھی تو اسی مرض سے راہی ملک عدم ہوئے، مگر پاکستان کا عدالتی نظام ان سے 2 ہاتھ آگے ہی نظر آتا ہے۔ نوٹوں کی جھنکار پہ وکلاء سے ججوں تک ڈسکو ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی تازہ مثال سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ یوں پیش کی۔ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے خود ساختہ 9 مئی کے واقعہ میں پی ٹی آئی کے سرکردہ کارکنان بشمول قاسم کے ابو کو ایسے دیوار سے لگایا جیسے مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر نے انارکلی کو، کیونکہ اسے اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو ایک کنیز انارکلی سے محبت پسند نہ تھی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی عبوری حکومت سیٹ اپ اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے ملی بھگت قاسم کے ابو کو ایک ہی نوعیت کے مختلف مقامات سے 180 مقدمات میں الجھا کر اسے پابند سلاکسل کر دیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے جج کی پھرتیاں تو دیکھیے۔ 73 صفحات کا فیصلہ 10 منٹ میں لکھ کر فریقین کے دلائل سن کر اور پھر سنا کر پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ہی پولیس خان صاحب کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا، آپ سب اسے جانتے ہیں۔ ناظرین، قاسم کے ابو نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ بیرونی دنیا کے دل کی بھی دھڑکن ہیں۔ ایک سچے اور ایماندار لیڈر کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایسا سلوک روا رکھنا ناقابل یقین ہے، اور اس اچانک اور انہونے فیصلے سے عوامی حلقوں میں کئی ایک سوالات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دوسرا فیصلے سے پہلے عبوری حکومت نے کاکڑ صاحب کی زیر نگرانی شریف فیملی کے تمام مستند کیسز جن میں انہیں سزا تک سنائی جا چکی تھی اور بڑے میاں صاحب کو اسی سزا سے بچانے کے لیے ان کے بھائی شہباز شریف نے 50 روپے کے سٹامپ پر بڑے میاں صاحب کو لندن بھجوا دیا تھا، اور بڑے میاں صاحب کو لمیٹڈ یعنی چند ہفتوں کے لیے بیرون ملک کی عدالت نے اجازت دی تھی۔ اسے انہوں نے 5 سالہ طویل خود ساختہ جلاوطنی میں تبدیل کر دیا۔ جب عبوری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کے راہ کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تو پھر اب ان کے خلاف کیسز کو بھی تو ختم کروانا تھا۔ چنانچہ نون لیگ نے بیچز آف دا ریچز کو نوٹوں کے بریف کیس تھما کر دنیا کا تیز ترین فیصلہ کروا ڈالا۔ ناظرین، پاکستان کی سپریم کورٹ
کے چیف جسٹس کی پھرتیاں تو دیکھیے، صرف 620 سیکنڈ کے عرصہ میں درخواست دائر ہوئی، نمبر لگا، بینچ تشکیل دیا گیا، سماعت ہوئی اور پھر بڑے میاں صاحب کو ضمانت کا پروانہ دے دیا گیا، جس کے سبب وہ آج پاکستانی وقت 1:30 کے مطابق پاکستانی قومی خزانے پر دھاوا بولنے اور عوام کو لوٹنے کے لیے ایک بار پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر قدم بوسی کر چکے ہیں۔ مگر ناظرین یاد رکھیے، عوام گھروں میں ہی تو بیٹھی رہ سکتی ہے، ووٹ ضائع کر سکتی ہے، مگر نون لیگ کے بکس میں نہیں ڈال سکتی۔ اس لیے سوائے دھاندلی کے اور کوئی راستہ نہیں میاں صاحب کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔